نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے لامحدود نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ آزادی کی صورت میں بھی ہے۔ وطن میسر ہو، آزادی نصیب ہو، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ شاید اپنے وطن کی اور آزادی کی زیادہ قدر ان لوگوں کو ہو کہ جو آزادی سے محروم ہے، وطن سے محروم ہے۔ اور خود ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، ان کو زیادہ قدر ہے آزادی کی۔ شاید ان کی نظر میں یہاں کے مقامی لوگوں کی نسبت زیادہ عزت ہے پاکستان کی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کا دن اس شعور کے ساتھ منائیں کہ اپنی نسلوں اور پیڑھیوں کو ایک تو وطن کی جو اہمیت ہے اس سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ان کو بتائیں کہ پاکستان حاصل کرنا کیوں ناگزیر تھا، اور اس چیز سے بھی اپنی اگلی نسل کو ہم آگاہ کریں کہ تخلیق پاکستان کے اصل مقاصد اور محرکات کیا تھے۔ یہ جشن آزادی اصل میں تجدید عہد کا دن ہے۔ آج اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان کی صورت میں ہمیں جو نعمت حاصل ہوئی، تو ہمیں اس نعمت کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ملک پاکستان کا وجود خود اہل پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کے لیے بھی یہ مملکت خداداد پاکستان پورے عالم اسلام کے لیے بھی ہمیشہ ایک طاقت کا، حوصلے کا استعارہ رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر وہ مقصد ذہن میں ہو کہ جس کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا، تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 1923-24 میں جب مسلمانوں کی آخری آزاد حکومت ختم ہو رہی ہے، خلافت عثمانیہ، اور کمال اتا ترک عالمی طاقتوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ ہمارا اب خلافت کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ خلافت سے لا تعلقی کا مطلب کیا ہے؟ نظام خلافت سے لا تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اسلام سے ہی دستبردار ہو رہے ہیں۔ بھائی جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا، اسلامی نظام کی بنیاد پر کوئی ریاست وجود پذیر نہیں ہوگی، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کا تحفظ کرنا یہ آسان نہیں رہے گا۔ تو کمال اتا ترک نے جب یہ اعلان کیا کہ ہمارا اب خلافت کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ایک لحاظ سے یہ اسلام سے دستبرداری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کا جو اس وقت بھی قانون ہے وہ سیکولر ہے۔ اب بہت ساری امینڈمنٹس کے بعد اس میں کچھ شکیں آ گئی ہیں اسلامی، لیکن آپ تصور کریں کہ ایک دور میں ترکی کے اندر عربی زبان ممنوع ہے، رسم الخط جو ہے ختم، اور اذان پر پابندی، اسلام کا نام لینا جرم ہو گیا۔ ایک ایسے دور میں جب دنیا سے آخری حکومت ختم ہو رہی ہے، مسلمانوں کی آزاد آخری حکومت 1923 کا دورانیہ، اور چند سال بعد ہی 1947 کے اندر ایک ایسا ملک حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان، پاک ستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جس کا نظام اسلام کے مطابق ہوگا، جہاں اسلام سماجی، معاشی، اخلاقی، سیاسی ہر حوالے سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ عالمی طاقتوں کے سامنے 1923-24 میں ہم معاہدات کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، اور 1947 کے اندر ہم ایک اور ملک حاصل کر رہے ہیں جو اسلام کے نام پر وجود پذیر ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، خصوصی نعمت ہے پاکستان کی صورت میں۔ یہ اسلامیان ہند ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ملک حاصل کیا، اسلام کے نام پر حاصل کیا، دنیا کو پیغام دیا کہ یہ ہم اسلام سے، اسلامی نظام سے دستبردار نہیں ہو رہے، بلکہ ہم ایک اور ملک قائم کرنے جا رہے ہیں جو اس نظام کے مطابق ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پاکستان کے قیام کے جو اسباب عام طور پر ہمارے مورخین بیان کرتے ہیں، تو 2-3 بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ کاروبار پر ہندو قابض ہو گئے اور زمینیں اگر پنجاب کی حد تک کہا جائے تو سکھوں کے قبضے میں تھی، مسلمانوں کا کام زیادہ تر مزدور اور ہاری کا کام تھا۔ سندھ میں بھی صورتحال یہی تھی، دیگر علاقوں کے اندر بھی ہندوستان کے اندر یہی۔ تو شاید اس لیے تحریک پاکستان کے اندر طاقت آئی کہ مسلمان اپنی معاشی طاقت واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہاں چلیں، اس کو آپ جزوی طور پر کہہ لیجئے کہ ایسا بھی تھا۔ اور شاید جو 1935 کی کانگریسی وزارتیں ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کانگریس کو اقتدار تھوڑے سے دور کے لیے ملا، جو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، تو مسلمانوں میں ایک طرح کا خوف پیدا ہو گیا کہ ابھی تو ان کو انگریز حکومت کے زیر اثر تھوڑا سا اقتدار ملا ہے ہندوؤں کو، اور انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے،
تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ اقتدار مستقل آزادی کے بعد، آزادی کی صورت میں، ہندو اکثریت ہے، اگر ان کو اقتدار مل گیا تو یہ تو مسلمانوں کا جینا دو بر کر دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہندتوا، آر ایس ایس اور ہندوستان کے اندر مودی سرکار جو ہے، جس انداز میں مسلمانوں کو، آج کی خبر تھی اخبار کے اندر کہ یو پی سے کوئی تقریباً 15,000 خاندان جو ہیں وہ ہجرت پر مجبور ہو رہے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے اقتدار سے بھی خوفزدہ تھے، اور معاشی طور پر جو مسلمان دباؤ کا شکار تھے اس دباؤ سے بھی نکلنا چاہتے تھے۔ یہ وجوہات جزواً درست ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمان معاشی آزادی چاہتے تھے، ہندو اقتدار سے خوفزدہ تھے۔ سب سے، یہ جزوی طور پر درست ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے تحریک پاکستان کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کہ اصل میں یہاں پر مسلمانوں نے یہ خطہ زمین جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مسلم تشخص کا تحفظ تھا، کہ مسلمان ایک ایسا خطہ حاصل کریں کہ جہاں وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارا ماضی یہ ہے اور ہمارا حال یہ ہے، یہ ہماری ماضی کی تاریخ ہے اور یہ ہماری زندگی، ہمارا نظام تمہارے سامنے ہے۔ دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان بحیثیت قوم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بر صغیر کے اندر اگر آپ دیکھیں 1193 سے لے کر 1857 تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 764 برس۔ اس دوران یہاں جو مذہبی فرقہ واریت پر مبنی فسادات ہوتے ہیں، جو اب بھی ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر تھے۔ مسلمانوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ وہ، یعنی مسلمانوں کی یہاں تعداد کیا تھی، یہی کوئی 20-25% ہوگی اس وقت بھی، آج بھی اتنی بنتی ہے۔ 20-25% لوگ، باقی 80% لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ صرف ساتھ ہی لے کر نہیں چل رہے بلکہ 80% لوگ ان کی حکمرانی کو بررضا و رغبت قبول کر رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ 20% کے اندر اتنی رواداری ہے، اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ 80% کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہوا نا کہ مسلمانوں نے بر صغیر کے اندر یہ 764 برس کی حکومت کے دوران یہ بات عملی طور پر ثابت کی۔ دوران کا غلامی کا دور، انگریز دور گزرا ہے۔ اب مسلمان جن مصیبتوں سے گزرے ہیں انگریز دور میں، اور ہندو عصبیت کا جو انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، تو اب انہیں وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا دوبارہ سے غلبہ ہوگا۔ تو چلو پھر کوئی ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے کہ جس میں آج بھی ہم دنیا کو بطور رول ماڈل دکھا سکیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی نظام کے نفاذ کے فیوز و برکات ہیں۔ یہ چیز ہم نے دکھانی تھی اصل میں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو وہ مقاصد تھے
وہ سارے کے سارے مقاصد کدھر گئے؟ کاش ہم ملک پاکستان کو اپنے لیے نعمت سمجھیں۔ عالم اسلام پاکستان کو اپنے لیے نعمت سمجھتا تھا، لیکن آج تو ہم نے اس ملک کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ اپنی قدر و قیمت ہی ہم کھو بیٹھے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا یہ ملک عالم اسلام کے لیے حوصلے کا باعث ہے، عالم اسلام کے تحفظ کی دلیل کے طور پر ہے۔ ہمارے اثاثوں کو دنیا کے مسلمان اپنے اثاثے سمجھتے ہیں۔ بوسنیا کے سابق صدر عزت بیگویچ، ان کی کتابیں بہت ساری اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، تو بر صغیر خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی کہ بوسنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، ظاہر ہے کہ یورپ کا قلب ہے یہ، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہ تھا، کہ پاکستان اور وہاں کے لوگ جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا کوئی پڑوس میسر نہیں تھا، اس لیے ہم ذبح کر دیے گئے، اس لیے ہم برباد کر دیے گئے۔ آپ دیکھیے نا کہ 40-50 لاکھ مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دینا افغانستان کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ برصغیر کے مسلمانوں کا یعنی ان کا ڈی این اے کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو آپ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تحریک خلافت 1919 کے اندر جو اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یہ تحریک خلافت کیا تھی؟ بھائی برصغیر میں تو ہم خود غلام ہیں، انگریز کے غلام ہیں اس دور کے اندر، لیکن جب خلافت عثمانیہ آخری سانس لے رہی ہے اور پورا عالم کفر اس پر چڑھ دوڑا ہے، خلافت کو ختم کر دیا گیا، کمال اتا ترک نے معاہدہ کر لیا کہ آئندہ ہم نظام خلافت کو سیاسی نظام کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کی بحالی کی تحریک برصغیر میں برپا ہوئی۔ مسلمانوں نے یہاں جلوس نکالے کہ ترکی کے اندر خلافت کو بحال کیا جائے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ برصغیر کے مسلمان پوری دنیا کی تکلیف کو کس طرح اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ عالم اسلام پر کسی جگہ پر حرف آئے تو اس کو کس طرح اپنے لیے باعث تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اب بھی کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، کہ دنیا آج بھی ہماری طرف دیکھتی، پاکستان اس وقت بھی مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ بہت بڑا مصری صحافی ہے فہدی حمیدی، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے نا تو اس نے اس وقت ایک مضمون لکھا، اور اس نے یہ کہا کہ اب اسرائیل کو اور دنیا کو، عالمی طاقتوں کو ہمارے ساتھ توازن کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب ہم ایٹمی طاقت بھی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت کو عالم عرب اور دنیا کے مسلمان اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پاکستان جو صرف اہل پاکستان نہیں، دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا، اس کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ کیا کہتے ہیں، کوئی شہر دے لوکی پاگل سن، کوئی سانو بھی مرن دا شوق سے۔ ہر چیز یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، بھائی دشمن تو سازش کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو یہ تعجب والی بات ہے
عالمی طاقتیں تو پاکستان کے خلاف تھیں اور ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مقصد کو پیش نظر رکھا جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا ہم اس مشن پر آج بھی گامزن ہیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی؟ میں یہی کہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کر کے جو ادھر آئے ہیں نا، ان سے پوچھیں پاکستان کی قدر، جنہوں نے اپنے خاندان قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے اثاثے قربان کر دیے، کس وجہ سے ادھر آئے تھے؟ ادھر بھی ٹھیک ٹھاک تھے، حیثیت میں تھے، پھر بھی پاکستان کی طرف ہجرت کی، کس لیے؟ اس وعدے پر کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جا رہا ہے جہاں پر اسلام بطور نظام حیات کے اختیار کیا جائے گا، اسلامی نظام نافذ ہوگا، مسلم تشخص کے تحفظ کو سب سے پہلی ترجیح میں رکھا جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا وہ مقصد حاصل کر لیا؟ اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا؟ آج کی اخبار اگر آپ نے خبر پڑھی ہو تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر اردو کو سرکاری زبان کے طور پر، چونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اردو کو سرکاری زبان کے طور پر اختیار کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کا حال یہ ہو کہ ان کی قومی زبان سرکاری زبان آج تک نہیں بن پائی۔ انگریزی پڑھنا کوئی حرام نہیں ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، عالمی زبان ہونے کے ناطے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور لیکن بھائی جو بچے کی ذہنی گروتھ ہے نا، اس کا جو انٹلیکچوئل لیول اپ ہوتا ہے تو وہ ماں بولی سے ہوتا ہے۔ لوک دانش ہمیشہ دھرتی سے جنم لیتی ہے، وہ ہمارے قلوب و اذہان کا حصہ بنتی ہے۔ نہ ہمیں ماں بولی کی قدر ہے، نہ قومی زبان کی قدر ہے۔ آج تک ہم پاکستان کے اندر اردو کو سرکاری زبان کے طور پر اختیار نہیں کر سکے۔ آج تک ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر سکے۔ اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ پاکستان کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہیں، تو یہ تو 100% ہاتھ کھڑا کریں گے کہ جی پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد میں آنے والوں کو چھوڑ دیں، جو سروے آئے ہیں ان کے 97% لوگ پاکستان میں جو مسجد میں کبھی آتے ہیں جب جی چاہا، وہ بھی چاہتے ہیں۔ 97% مسلمان پاکستان کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہیں، تو پھر آج تک یہ نظام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ آج تک یہ ممکن کیوں نہیں ہوا؟ یہ درست بات ہے کہ بہت سارے جو پاکستان تحریک پاکستان کا حصہ لوگ تھے، کچھ تو آغاز میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کا بھی نقصان ہوا، کچھ ویسی سیاست سے لا تعلق ہو گئے، بہت سارے علماء، مشائخ اور بہت سارے سماجی اور دینی ذہن رکھنے والے لوگ معاملات سے لا تعلق ہو گئے، اور معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ مجھے کہا جاتا ہے نا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر ہی نہ تھے۔ آپ ساری تاریخ پڑھیں اپنی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ جو ہیں، گورنر جنرل غلام محمد سے شروع ہو جائیں اور آج کے دور تک آ جائیں، بدقسمتی ہماری آپ دیکھیں، اور قوم آہستہ آہستہ اجتماعی معاملات سے لا تعلق ہوتی گئی۔ اکثر ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ اگر ہم واپس لوٹنا چاہتے ہیں، کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو پھر
اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اجتماعی شعور پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں۔ سارے لوگ یہ دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پبلک اویئرنیس کا حال کیا ہے کہ اگر کوئی حکمران غلطی کرتا ہے، کوئی وزیر مشیر غلطی کرتا ہے تو اگلے دن اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پبلک اویئرنیس اتنی ہے کہ لوگ ہلنے نہیں دیتے کسی ایسے آدمی کو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ بالکل اجتماعی معاملات سے لا تعلق ہو گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ بدقسمتی ہماری کہ لوگ اجتماعی معاملات سے، یہ ابھی محرم چل رہا ہے نا، تو پچھلے جمعے میں بھی یہی بات عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجتماعی معاملات سے لا تعلق رہتے، بھائی ریاست، سیاست، حکمرانی اجتماعی معاملہ ہے نا، اگر وہ اس سے لا تعلق رہتے، بھائی بنو امیہ کی طرف سے تو ان کے پاس پیغام پہنچ چکا تھا کہ آپ کے سارے مطالبات لکھ دیں، آپ سارے کے سارے قبول ہیں، صرف بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، باقی سارے مطالبے آپ کے قبول ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین اجتماعی شعور کو، اجتماعیت کو کس طرح بروئے کار لاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے نکلے وہ باہر، اپنے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو بچا لیتے، خاندان بچانا چاہتے تو بچا لیتے تھے، اور اگر چاہتے مفادات سمیٹنا تو سمیٹ سکتے تھے۔ تو کس کے لیے نکلے، کس مقصد کے لیے نکلے؟ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے، اور میں اس کے ساتھ ایک اور، نظام کے تحفظ کے لیے۔ وہ نظام جس کے نفاذ کا نعرہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت بلند کیا تھا۔ اکثر ایک میں جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا نظام ٹھیک ہے نا تو کوئی برا انسان بھی اگر اس نظام کے اندر آ جائے گا تو بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی فرشتے کو بھی لاگے بٹھا دیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے، کدھر گئے وہ دعوے؟ بھائی نظام ہی غلط ہے۔ آپ جتنے چاہے نعرے لگا لیں، جتنے چاہے دعوے کر لیں، اس نظام کے اندر کوئی بندہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ یہ بدترین نظام ہے جس کے بارے میں ایک دور ایوب خان کے دور میں کہا جاتا تھا کہ 22 خاندان پاکستان کی کل دولت پر قابض ہیں۔ چلیں آج کچھ تعداد زیادہ کر لیں، پاکستان کے وسائل پر چند سیاسی جماعتیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور مافیاز قابض ہیں، پورے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پورے پاکستان کو کھا رہے ہیں۔ اور لوگ چونکہ لوگوں کے اندر وہ اجتماعیت رہی نہیں، اس لیے جو آدمی بولتا ہے پکڑا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بھائی ساری قوم بولے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، جس چیز کو غلط دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھڑے نہیں نہ ہوئے لوگ امام حسین کے ساتھ، نتیجہ آپ دیکھ لیں، صدیاں گزر گئی، غلطی کی تلافی نہیں ہو سکی۔ پاکستان کو واپس اس کے مقام پر کھڑا کرنا ہے تو اپنے اندر اجتماعی شعور پیدا کرنا ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا ملک ہے، ان مافیاز کے خلاف پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور بڑے نعرے لگائے گئے ہیں۔ میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، سبھی پر میں برابر تنقید کیا کرتا ہوں۔ $1 ارب کے لیے ہم ترس رہے تھے
چند ارب ڈالر کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ آپ سنیں اور حیران ہوں گے آپ، 17.5 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کی نوکرشاہی پر خرچ ہو رہا ہے، ان کے عللوں تللوں پر، ان کی عیاشی پر۔ 17.5 ارب ڈالر سالانہ۔ اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کتنے چاہیے؟ 1-2 ارب ڈالر چاہیے تھے۔ اس کے لیے ہم نے IMF کی ساری شرائط مان لی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلے سال کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 22,000 آپ کے اعلی افسران ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں، پاکستان میں بھی، امریکہ، UK، آسٹریلیا، بیلجیم، فلاں 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 فلاں۔ یہ جتنے ہمارے جرنیل ہیں، جتنے ہمارے یہ بیوروکریٹ ہیں، جتنے ہمارے یہ ججز ہیں، اور جتنے آپ کے ماشاءاللہ پیران عظام اور علماء کرام ہیں، اس کو بھی آپ شامل کریں ساتھ ہی، یہ بھی ساتھ ہی شامل ہے۔ کوئی دین بیچ کے ملک کو تباہ کر رہا ہے، دین کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی ریاست اور سیاست کا نام لے کر ملک اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، بس عنوانات مختلف، مقصد ایک ہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے 22,000 لوگ ڈبل نیشنلٹی ہولڈر ہیں، نہ ان کے کاروبار ادھر ہیں، نہ ان کی زمینیں اور جائیدادیں ادھر ہیں، نہ ان کی اولادیں ادھر ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس ملک کو لوٹ کر جو یہاں کاروبار کرتے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو یہاں رہ رہے ہیں وہ مہنگائی کی چکی کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایوب خان کے دور میں 22 خاندان تھے، آج آپ ان کی تعداد 2-3 گنا زیادہ کر لیں۔ وہ مافیاز، وہ بیوروکریسی، وہ نوکرشاہی سارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیے۔ IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں، اپنے لیے لیے جاتے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں لیے جاتے۔ موضوع یہی ہے، اس لیے میں باتیں ساری کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں عام لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم چوروں ڈاکوؤں کو جانیں، اور کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں۔ اس ملک کو تباہ کرنے میں کسی نے کمی نہیں چھوڑی۔ عام لوگوں کو سمجھنا ہوگا، عام لوگوں کو ان چیزوں کا شعور حاصل کرنا ہوگا، اور ان سب لوگوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے یہ جو دنیا کے مسلمانوں کا اثاثہ تھا پاکستان، جس پر سارے لوگ فخر کرتے ہیں، سارے لوگ فخر کرتے تھے، آج اس حال میں یہ ملک پہنچا ہے تو کس نے پہنچا ہے؟ ان لوگوں کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ ہم اس طرح داخلی طور پر انتشار کا شکار ہو گئے ہیں کہ ایک نہیں 20 چیلنجز ہے جو اس وقت پاکستان کو اور اہل پاکستان کو درپیش ہے۔ داخلی محاذ پر دیکھ لیں، خارجی محاذ پر دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ اور سبب جو ہے، جو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، ہم نے اس مقصد کو بلا دیا ہے۔ اسلام سے محبت ہے، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو اہل کوفہ والی بات ہوئی نا کہ محبت امام حسین سے، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ اسلام سے محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے، تو پھر اس پاکستان کو اور اس اسلام کو بچانے کے لیے، پاکستان میں اس کے نفاذ کے لیے کوشش کس نے کرنی ہے؟ جب تک لوگوں کے اندر اجتماعیت نہیں آئے گی، جب تک لوگوں کے اندر اجتماعی شعور پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کو
جس طرح داخلی طور پر قوم بننے نہیں دیا گیا لوگوں کو، لوگ بحیثیت قوم اب ایک دور میں ہم پاکستان کی تلاش میں تھے، پاکستان حاصل کر لیا، اب پاکستان جو ہے نا وہ ایک قوم کی تلاش میں ہے۔ قوم کدھر گئی ہے؟ قومیں کس سے بنتی ہیں؟ قومیں میرے بھائیوں بنتی ہیں ساری عصبیتوں کو نفی، ہر عصبیت کی نفی کریں، اپنے ملک کے لیے اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ وہ قوم کدھر ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ آج یہ ملک اس قوم اور ان لوگوں کی تلاش میں ہے کہ کاش ہمارے آباء و اجداد نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، اب ہم کس طرح تقسیم ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیاسی لوگ روتے ہیں جی ملک کے اندر مذہبی فرقہ واریت بہت زیادہ، مانتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا پھر جو مذہبی فرقہ واریت ہے، سیاسی فرقہ واریت اس سے کم ہے؟ لسانی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت، ایسے بٹی ہوئی ہے پوری قوم۔ ہم نے تو دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو، جس میں دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ یہ دیکھو ہماری ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اور ہماری حال کی تاریخ یہ ہے کہ ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ایک ہی جگہ پر پرسکون اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں پاکستان، دیکھو پاکستان جہاں پر سماجی انصاف، سوشل جسٹس کس درجے کا ہے کہ ہر رنگ و نسل اور مذہب کا ماننے والا پرسکون ہو کر رہ رہا ہے۔ یہ تھا نا مقصد۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ جو دوسرے مذہب کے رہنے والے تھے ان کو ہم نے مار مار کے الگ کالونیاں آباد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ پرانے لوگ سارے جانتے ہیں، دیہات میں یہ عیسائی اقلیت جو ہے اس کا علاقہ ہے، یہ سیالکوٹ سے آگے دور تک، تو عیسائی بستیاں ہماری بستیوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں کام کرتے تھے، ہماری زمینوں پر کام کرتے تھے۔ آج کدھر گئے یہ لوگ؟ جس طرح لوگوں نے ان کی بے توقیری کی، جس طرح لوگوں نے ان کی عزت نفس مجروح کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عیسائی کمیونٹی نے اپنی الگ جوزف کالونیاں، مریم آباد اور فرانسس آباد آباد کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر رہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، بلکہ ہم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ آج ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھی مل جل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہم میں مسلمان تو کوئی نہیں، البتہ دیوبندی آپ کو مل جائیں گے، بریلوی مل جائیں گے، اہل حدیث مل جائیں گے، شیعہ مل جائیں گے، ہاں کوئی مسلمان نظر آ جائے تو بڑی بات ہے، ختم ہو گئی۔ یہ رول ماڈل بننا تھا اس معاشرے میں۔ مسجدیں مسالک کے نام پر بنائی جا رہی ہیں، فلاں مسلک کی مسجد ہے، بھابیاں دی مسجد ہے، اہل حدیثاں دی، دیوبندیاں دی، بریلویاں دی، اہل حدیثاں دی، شیعہ دی۔ اندازہ کریں آپ، جس سوسائٹی کا حال یہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ٹھیک ہے، اس کی مہربانی اگر وہ رحمت کر دے۔ اس قابل نہیں چھوڑا ہم نے اپنے آپ کو کہ ہم پر کوئی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ہم نے تو یہ دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو ہمیں ذرا، لیکن ہم نے دکھایا یہ کہ ہم دوسری کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت تو بالکل نہیں رکھتے، ہم تو آپس میں بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ذات برادریوں کے اندر بٹی ہوئی یہ قوم، فرقوں کے اندر تقسیم شدہ یہ قوم، سیاسی تقسیم کے اندر پڑنے والی یہ قوم پاکستان کو کیسے مضبوط کرے گی؟ میرے بھائیوں، واپس لوٹنا ہوگا۔ خدا کے لیے فرقہ واریت سے انکار کر دیں،
چاہے وہ فرقہ واریت مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، زبان کے نام پر ہو، انکار کر دیں اس کا، لوٹیں پاکستان اسلام کا جو ویژن ہے اس کی طرف لوٹیں۔ اسلام گلوبل دین ہے، انسانیت کا دین ہے، ہم نے اس کو مسلمانوں کا دین بنا دیا۔ کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے، ہمارا کام لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ یہ تھا اسلام کا گلوبل ویژن، اور اب ہم سب کو لے کر چل سکتے ہیں۔ ایک ایسا نظام قائم کرنے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہے، سب کی عزتوں کا محافظ ہے۔ میں نے یہ گزارشات اس لیے پیش کی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، ہم اس سے کوئی 2-4 میل نہیں، کوسوں دور چلے گئے۔ اور یہ جتنے مافیاز جن پر روزانہ کی تعداد سے لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، ان کو مضبوط ہم نے کیا ہے۔ آج بھی ہم مسلک اور فرقے کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، رشتے ناطے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اجتماعیت کہاں سے آئے گی؟ اپنے فائدے سوچتے ہیں، ملک اور قوم کا فائدہ کس میں ہے کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کے قیام کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔